الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد الأحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه دلقت بچکار آئید تسبیح مرقع خود راز عمل ہائن کوہی دبری دار
حاجت بکلاہی برکی داشتنت نیس درویش صفت باشو کلائے تتری دار. اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے ہے کہ اسلام کی رہنمائی اور ہدایت کامل اور اکمل ہے. زندگی کی تمام ضروریات پر اسلامی تعلیمات مشتمل ہے اور زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے دین اور مذہب کی رہنمائی موجود نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ شوم قسمت کی وجہ سے کما حق کہو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا. میں نے قرآن مجید کی جو آیت ہے تلاوت کی ہے، ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو بڑے علوم دیے گئے ہیں، حالانکہ یہ آپ پہلے نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. فضل کا اطلاق رزق حلال پر بھی ہوتا ہے، وابتغوا من فضل اللہ، کیونکہ رزق حلال انبیاء علیہ السلام کا خوراک ہے. پیغمبر اگر دنیا میں نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ احسان کر کے رسول اور نبیوں کو مبعوث نہ فرماتے تو لوگوں کو حلال و حرام میں فرق مشکل ہو جاتا، اور انسانوں میں اور حیوانات میں زیادہ فرق نہ ہوتا. حلال اور حرام بھی پیغمبروں نے بتائے ہیں، جائز اور ناجائز یہ بھی انبیاء علیہ السلام کا منصب ہے. کسی کام پر خدا تعالی کی خوشنودی اور جنت کی خوشخبری دینا یہ بھی نبی کا منصب ہے، اور کسی کام کو غلط کہنا اور اس پر گناہ کی وعید سنانا اور عذاب جہنم سے ڈرانا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کے مناصب کریمہ ہیں. مبشرین و منذرین. ایمان و ایمان کے اعمال پر جنت اور اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اجر و ثواب کی خوشخبریاں دی جاتی ہے، اور گناہ کے اعمال اور اس کی سزا جو جہنم کی شکل میں ملنے والی ہے اس پر خدا کی وعیدیں اور ناراضگیاں بتائی جاتی ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کا بہترین منصب ہے. انبیاء علیہ السلام کے اتباع میں یہ ان کے نواب اور جانشین علماء کرام، خلفائے راشدین، اولیاء، طبقہ بطبقہ امت کے کارپردازان، ان کو اللہ نے یہ ذمہ داری حوالے فرمائی. اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دنیا میں دو قسم کے کام ہوتے ہیں. ایک کام اپنا ہے اور اپنے پیٹ کا ہے اور اپنی خواہش اور چاہت کا کام ہے، اور دوسرا کام دین کا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہے اور دین کی سربلندی کا ہے. امتحان اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کام پر دین کے کام کو ترجیح دی جائے اور اپنی خواہش اور چاہت پر شریعت کی رضا اور اتباع کو ترجیح دے دی جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ دین کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار فرمائی. وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس نے سرکشی کی اور دنیا کو آخرت کے مقابلے میں اختیار کیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کے لیے جہنم، آگ کا ڈھیر، وہی ان کا ٹھکانہ ہے. دو بھائی تھے مکہ مکرمہ میں، ایک کا نام تھا عامر ابن عمیر اور دوسرے کا نام تھا مصعب ابن عمیر. عامر ابن عمیر کفر پر رہا اور مرا، اس کے لیے کہا ہے وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اس نے سرکشی کی ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو ترجیح دی ہے، دنیا کو اختیار کر دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے دوزخ کی جگہ تیار کی گئی ہے. دوسرے بھائی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، وہ بڑے مالدار تھے. مکہ مکرمہ کی زندگی میں ہر لمحہ اس کا علیحدہ لباس ہوتا تھا اور بڑی شان و شوکت سے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کے شرف سے مالا مال کیا اور حضرت کے ساتھ ہجرت فرمائی. مکہ سے مدینہ منورہ، اصحاب مہاجرین کے اموال و جائیداد مکہ میں رہ گئے اور وہاں کے مشرکوں نے اس کو قبضہ کر لیا. تقریباً بہت کم لوگ جن کی جائیدادیں بچ گئی. اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ تشریف لائے، فتح مکہ کے دن، اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھانے لگے تو آپ نے فرمایا اتموا صلاتکم فإنا سفرا، مقامی لوگ نماز پوری کر لے، میں مسافر ہوں. تو ایک شخص نے آواز دی کیفا وقد ولدت بمکہ، کیوں مسافر ہے آپ تو یہیں کے رہنے والے، ادھر پیدا ہوئے. آپ نے ایسا دیکھا اور فرمایا انا ترک عقیل لنا بیتا، عقیل ابن ابی طالب نے ہماری ہجرت کی دشمنی میں ہمارے مکانات قبضہ کر کے ان کو بیچا ہے، اب میرا کوئی مکان نہیں ہے. اگر اپنے وطن میں بھی کسی کا سر چھپانے کی جگہ نہ ہو تو اصولی مسئلہ ہے فقہ کا کہ وہاں آنے کے بعد وہ مسافر ہو جائے گا، اور اگر رہنے سہنے کا مکان یا کوئی جائیداد موجود ہو، برقرار ہو، تو وہ مقیم ہوگا. جیسے لوگ کراچی میں رہتے ہیں، صوبہ سرحد کے رہنے والے ہیں، پنجاب کے، بلوچستان کے، برسوں سے یہاں آباد ہے، لیکن اپنے وطن میں ان کی زمینیں ہیں، گھر ہے، جائیدادیں ہیں، املاک ہیں، محفوظ ہے، کسی نے قبضہ نہیں کیے. تو جب یہ وہاں پہنچے گا اور جو نماز اس وقت آئے گی 2 فرض کے بجائے جیسے ظہر، عصر، عشاء، ان 3 نمازوں میں قصر ہوتا ہے، بوجہ وطن اصلی محفوظ رہنے کے یہ پوری پڑے گا. لیکن اگر کوئی شخص وہیں کا رہنے والا ہو اور وہ باہر جا کر کے اس نے مکانات بیچے یا لوگوں نے قبضہ کیے ظالموں نے اور ان کو نہیں چھوڑے اور وہ وہاں آ جائے تو اس وقت کی نماز وہ پوری نہیں پڑے گا، قصر کرے گا، کیونکہ وہ مسافر ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا بھی امتحان کی جگہ ہے. جس پیغمبر کو قیامت تک کے لیے جن اور انس کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے اور جن کے سر پر انبیاء کی امامت اور خاتمیت نبوت کا تاج سجایا ہے اور جن کے اتباع کو قیامت تک کے لیے
دونوں جہانوں کی سرخروئی کے لیے اساس بنا ہے، وہ نبی اپنے وطن میں بغیر گھر کے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے تو مکہ مکرمہ فتح کیا ہے، آپ تو فاتح ہیں، تو مالک کب بنیں گے؟ مالک شریعت میں فتوحات کا اللہ تعالی ہے، اور کمانڈر ان چیف یا مسلمانوں کا فرمان روا مالک نہیں ہے، وہ متولی ہے۔ متولی تولی کے مال سے غنی نہیں ہوتا، جیسے مسجد کے پیسے ہیں، مدرسوں کے پیسے ہیں کسی کمیٹی کے پاس، وہ ان کی جائیداد نہیں ہے، وہ مصالح مسجد و مدرسے میں خرچ کرنے کے پابند ہے اور پولیس رات ہے، ایک ایک ذرے کا حساب دے گا۔ پیغمبر نے بھی یہ کر کے دکھایا ہے۔ جب آپ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں مسافر ہیں، آپ تو یہاں کے پیدا ہے، یہی کہ وہ اپنے گھر آ گئے، بس مقیم ہو گئے، تو آپ نے کہا عقیل ابن ابی طالب نے ہماری ہجرت کی دشمنی میں ہمارے مکانات بیچے، اب میرا مکان یہاں نہیں ہے، اس لیے میں سفر پڑوں گا جتنے دن رہوں گا۔ تو صحابہ کرام نے پھر یہ مسئلہ نہیں پوچھا کہ حضرت مکہ تو فتح ہو گیا ہے اور ہم فاتح بن کے آئے، کیونکہ ہم فاتح ہیں، قابض نہیں ہیں، ہم ان املاک مکہ کے اسلام کی طرف سے متولی ہے، مالک نہیں ہے۔ کیسا نظام ہے؟ ہمارے ماسٹر صاحب نے ایک لیڈر کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے سرکاری خزانے سے اگر عمرہ اور حج کیا ہے تو یہ ان کا حق تھا کہ جو وہاں تک پہنچ جائے تو یہ اس کا ہو جاتا ہے۔ عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیشت سپاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر لڑی، احد کی غزا لڑی، خندق لڑا، حدیبیہ جیسی تکالیف سہی، اور سن 7 میں خیبر اور اوطاس فتح ہو گئے، اور 8 میں مکہ فتح ہو گیا۔ آپ مالک نہیں بن رہے۔ جب آپ مالک نہیں بن رہے تو اور کوئی کسی چیز کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ مسلمان بادشاہوں میں سچ یہ ہے کہ ایمان بڑا تھا، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بڑے متدین بعمل عالم اور زور اور بادشاہ تھے۔ کسی نے کہا خاندان کے کسی آدمی نے حج نہیں کیا، کہا ہم خیانت نہیں کر سکتے تھے۔ سمجھ گئے بات؟ یعنی ہمارا مال نہیں ہے تو ہم حج کیسے کریں؟ کسی آدمی نے کہا میں ہدیہ پیش کرتا ہوں، کہا سلطنت کے ساتھ ہدایہ شائع نشان نہیں ہے، بادشاہ لوگوں کو ہدایہ دے گا، لوگ ان کو نہیں دیں گے۔ اور جب لوگ حج پر روانہ ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء و اکابر، تو اورنگزیب عالمگیر جب ان کو کہتے تھے کہ کعبے میں میرے لیے اور سلطنت کے لیے دعا کرے اور روز رسول پر دعا کرے، تو ایک موقع پر غالباً خواجہ باقی باللہ کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس کہیں کہ مجھے کس عذاب میں پکڑوایا ہے؟ یہ ہندوستان کی سلطنت تو عذاب ہے، کس عذاب میں مجھے گرفتار کروایا ہے؟ کہیں جا بھی نہیں سکتا ہوں، اور زار و قطار روئے۔ مورخین نے لکھا ہے سلطان پوری زندگی میں اس سے زیادہ کبھی نہیں رویا۔ کیونکہ دنیا کے مناصب، عہدے اگر آخرت کے لیے رکھنے ہیں تو دنیا کا عذاب ہے، احتیاط بہت مشکل ہے۔ اور اگر عہدے اور منصب دنیا کے لیے استعمال کرنے ہیں تو آخرت کا عذاب ہے۔
احد العذابین ہیں، جن کا ایمان آخرت پر قوی ہوتا ہے وہ دنیا کی تکلیفیں گزارتے ہیں، اور جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہوتا وہ دنیا کو فرعون و حامان کی طرح اصل سمجھ کر آخرت بھول جاتے ہیں، اور آخرت تو آ رہی ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ فرماتے یہ کم عقل سمجھتے کہ دور ہے، میں کہتا ہوں کہ سر پر آ گئی ہے۔ وَإِنَّ كَسَبَادَ وَدَعْمَلْتَ زَرْغٌ شَادِ، وہ تو آ رہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، بڑا طویل واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، کوری چٹائی۔ حضرت عمر کا سن کر کہ عمر آ رہا ہے تو حضرت بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے الیک سلیک ہوئی تو حضرت کے جسم اطہر پر جو ملائک سے زیادہ نازک تھا، چٹائی کے بان کے چھاپ لگے ہوئے، نشان لگے ہوئے، سرخ سرخ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ کتنے بڑے آدمی ہے، جبل من الجبال کہلاتے، پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ تھے، لیکن تھر تھر تر آنسوں سے رونے لگے۔ کہا حضرت کیسر و کسرا کے بادشاہ عیش کر رہے ہیں اور آپ اتنی تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہے کہ راحت اور سہولتیں پیدا کرے۔ حضرت نے یہ سن کر کے فرمایا اوا انت یا عمر، واہ عمرا تم بھی یہ باتیں کرتے ہو، ان لہم الدنیا ولنا الآخرہ، اچھی طرح سنو، ان کے لیے صرف دنیا ہے اور ہم نے دنیا کو ترک کر کے گزارا کر کے سفر پہ روانہ ہے، چل رہے ہیں، ہمیں آخرت ملے گی، آخرت یقین ہے ہمیں۔ ان لہم الدنیا ولنا الآخرہ، دنیا و آخرت کی کوئی مثال نہیں ہے۔ دنیا تو ایسا سمجھو جیسے سنڈاس، جیسے گرد و غبار اور قضاء حاجت کی جگہ، اور آخرت جنت وہاں ہے، فردوس وہاں ہے، دیدار الہی وہاں ہے، ساری نعمتیں وہاں ہیں۔ چنانچہ عمر تو عمر ہے، ایک تعلیم سمجھ گئے۔ اللہ اکبر، بخاری شریف میں ہے، ایک غزہ کے اندر خوبصورت قسم کی چادریں آئی تھی غنیمت میں اور وہ بٹ گئی، ایک خوبصورت چادر بچ گئی۔ حضرت عمر کے نکاح میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم جو فاطمہ الزہرا سے تھی، 4 اولادیں ہوئی ہے، حسن، حسین، محسن، کلثوم۔ پڑے خاک جل جائے جل جانے والے، وہ امیر المومنین کے نکاح میں تھی، حضرت علی اور حضرت عمر اور جمہور صحابہ کا اتفاق تھا اس پر، حسن تعلق اور محبت بہت زیادہ تھی۔ تو صحابہ نے کہا کہ ایک چادر بچ گئی ہے، تو پیغمبر کی نواسی جو حضرت صاحب کے گھر میں ہے ان کے لیے لے جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ غنیمت غزہ سے حاصل ہوتی ہے اور غزہ مجاہدین کے لائق ہے، ان کے غنائم مجاہدوں میں بٹے تو اچھا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تک غنائم مجاہدین میں رہیں گے تو تم غزہ میں کامیاب رہو گے، اور جب غنائم اپنے پسندیدہ لوگوں کو دو گے تو تم پھر پٹتے جاؤ گے، بھاگتے جاؤ گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ انصاریہ خاتون ام سلید، وہ غزوہ احد میں ہمارے لیے مشق سیتی تھی، بوڑھی عورت تھی، میدان غزہ میں آ کے بیٹھی تھی، جہاں سے مشق میں سوراخ ہو گیا اس کو سی لیتی، اور کوئی کام تو کر نہیں سکتی،
ام سلید احق بہا کانت تسر لنا القرب، بخاری شریف جلد ثانی غزوہ احد۔ فرمایا ام سلید میدان احد میں آ کر کے اور مشق سیتی تھی، بہت کام اس نے کیا ہے، تو یہ چادر ان کے ہاں پہنچا کے آئی۔ اور ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی کام تھا، تو پیغام بھیجا، پتہ چلا کہ امیر المومنین گھر پر ہے۔ بڑی حیران ہو گئی ام المومنین کہ یہ وقت تو گھر پہ رہنے کا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت نے کپڑے دھوئے تھے اور اس کے سوکھنے میں کچھ دیر تھی تو انتظار کر رہے تھے۔ تو ام المومنین نے خط میں کچھ لکھا، حضرت عمر نے کہا واہ عائشہ بھول گئی، میں نے جو حضرت کو کہا کہ چٹائی کا باندھ جسم میں گھسا ہے تو مجھے کیسے سمجھایا کہ واہ عمر اتنا بڑا ایمان والا ہو کہ ایسی بات کرتے ہیں۔ ان لہم الدنیا و ان لنا الآخرہ، ہم بھی آخرت ہی کے طلبگار ہیں، ان چیزوں سے ہم دل نہیں باندھ سکتے۔ یہ سلاطین اور امراء، حکمرانان اور خلفاء کو لگام دیا گیا ہے، ان کے ناک میں نکیل ڈالا ہے، جیسے سرکش کو پکڑا جاتا ہے تاکہ کہیں نکل نہ جائے۔ یہ پیغمبرانہ عقائد و اعمال، ہدایات و تعلیمات، یہ نکیل ہے، کہاں نکل رہا ہے آپ؟ اور ہر دور اور ہر زمانے میں یہی ہوا ہے۔ اسلام کو 4 چاند لگے ہیں، وقت کے بادشاہوں نے اور خلفاء نے اپنے پیغمبر کی زندگی کو دل و جان سے قبول کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ بابر بادشاہ کابل سے روانہ ہوا، ہندوستان جا رہا تھا۔ بادشاہوں کے بڑے ٹر فروت ہیں، پشاور سے اوپر ایک قاضی صاحب نے ان کی دعوت کی، 400 سپاہیوں سمیت۔ قاضی صاحب نے کہا کہ کھانا میرے ہاں کھا لے، سلطان سفر کر رہا ہے، سفر پر ہے۔ جب کھانا کھا لیا گیا تو بادشاہ نے حکم دے دیا کہ بھئی دور جام بھی ہو جائے۔ ایسے درباری مولوی بھی گزرے ہیں نا جو بادشاہوں کو کہتے تمہارے لیے ضروری ہے کہ دماغ اچھا رہے، تمہارے دماغ پر ملک کا دماغ موقوف ہے، اس میں ذرا سکون ہے، تھوڑا آرام ہے۔ وہ اسلام آبادی ہر جگہ ہوتے، ہر دور میں۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ قاضی صاحب نے اپنے گھر پر بادشاہ کو تنبیہ کی کہ میرے گھر میں نہیں، میرے قلمرو میں کوئی شراب نہیں پی سکتا، اجازت نہیں ہے۔ تو بابر بادشاہ نے حکم دے دیا کہ واپس کرو۔ یہ قاضی ہے اسلام کا اور اس کا حکم بادشاہ کو ماننا پڑے گا۔ ہندوستان کے سلاطین کو چاروں شانے چت لٹھانے والا، جس کی افواج اور ان کی عزت اور فتوحات آسمان سے باتیں کر رہی تھی، لیکن ایک قاضی نے ان کو تنبیہ کی تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، قاضی صاحب کی بات ماننا فرض ہے اور یہ غلط کام ہے۔ اس لیے خدا نے ہر آڑے وقت میں ان کی عزت رکھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی عزت و حشمت برقرار رکھی ہے، اپنی خواہشات پر دین کے حکم کو لاگو کر دیا۔ اللہ اکبر کبیر، واما من طغى وآثر الحیات الدنیا، اور جو سرکشی کر لے اور دنیا کو اختیار کر لے، فإن الجحیم هی المأوى۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان لائے، 2 بھائیوں میں سے ایک کفر پر رہا مرا، عامر، اور مصعب ایمان لایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ میں بھی دیکھا تھا جب وہ بڑے مال و دولت میں تھے، اور ان کے ساتھ نوکر چلتے تھے کپڑے لے کر، کہ ہو سکتے راستے میں خیال بدل جائے تو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اور جب ایمان لے آئے سارے جائیدادیں، زمینیں اور مال پونجی مکہ میں رہ گئی۔ قرآن پاک نے مہاجرین کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خریدا ہے، سب کچھ دے کے اپنا ایمان اور جان چھڑا لی مشرک کافر۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ زبردست سودا ہے اور کبھی بھی یہ گھاٹے میں نہیں ہوگا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت مصعب بن عمیر خدمت اقدس میں کپڑے سے اپنے جسم کو ڈھک رہے تھے اور بعض حصے کھلتے تھے، تو حضرت نے دیکھا، نبوت کی نگاہ پڑ گئی اور آپ دیدہ ہو گئے، یک دم آپ کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی، اور بے اختیار نبی کے منہ سے نکلا کہ اسلام نے مصحف کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ لے لیا، جسم پر کپڑے بھی نہیں ہیں۔ پھر یک دم فرمایا، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے آپ کو بہترین کپڑے دلواؤں گا، تم ذرا اور صبر کر لو، وہ دن قریب ہے، میں اپنے رب کو کہوں گا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ لوگ عجیب ہے، ذرا سا امتحان آ جاتا ہے سب کو چھوڑ بیٹھ۔ ہمارے ماسٹر صاحب پر امتحان آیا ہے، مغربی قوت ملاحدہ اور زنادقہ، وہ ان کو گرفت میں لی ہوئی ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کمزور کمزور باتیں کرتا ہے اور بہت تکلیف والی باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کی ایک استقامت ہے، مومن وہ دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ڈھیلے نہ ہونا اور غمگین بھی نہ ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم کامیاب ہو کہ ان کنتم مؤمنین، ایمان صحیح کرو۔ وَلَا تَهِنُوا، یہ وہن، اہل لغت کہتے ہیں کہ وہن کے معنی ہے ہاتھ ہے استعمال نہیں کرتا، قوت ہے اور سہم ہوا ہے، وہن بہت خطرناک۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے پیغمبروں کے ساتھ اللہ کے نیک بندے جم کے رہے، آڑے وقتوں میں بھی ہٹے نہیں۔ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، دیکھیں تکلیفوں کی وجہ سے وہ ڈھیلے نہیں ہوئے تھے۔ وما ضعفوا وما استکانوا، نہ کمزور ہوئے تھے اور نہ انہوں نے ہمت ہاری تھی۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے جمنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کام کے موقع پر جب آدمی ہمت ہارے اور غلط فیصلہ کر لے تو اس کا خمیازہ بہت دور تک بھگتنا پڑے گا۔ وہ ایک شخص درخت کے نیچے سو رہا تھا اور ایک سانپ آیا اور اس کے پیٹ سے ہوتے ہوئے درخت پہ چڑھ گیا، وہ بیٹھ گیا اور رونا شروع کر دیا کہ آئے یہاں سے سانپ گزر گیا۔ کسی نے اس سے کہا کہ بھائی سانپ نے کاٹا کیا؟ کہا نہیں کاٹا تو نہیں۔ کہا پھر کیوں روتے ہیں؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ اس نے راستہ غلط اختیار کیا ہے اور مجھ سے گزر گیا ہے، اب جب بھی اس کو موقع ملے گا یہیں سے گزرے گا۔ اے باد نسیم ای ہما آورد ہے توس،
جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ خود آپ نے موقع فراہم کیا ہے۔ وہی 100 سونار کے اور ایک لوہار کا، ایک ایمان کی مضبوط ضرب لگا لیتے اور مظاہرت درست طریقے سے کر لیتے تو کافی امداد الہی صبر و استقامت کے نتیجے میں ساتھ ہو جاتی۔ آدمی جب نظام درست چلائے اور اپنی طرف سے کوئی کمی نہ کرے تو اس کا دل عرش کے لیے فرش ہو جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اس کے اور عرش کے درمیان میں پھر کوئی حائل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی ہے ان میں آپ کے پاس تعداد اور استعداد کم رہی ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمان 313 تھے اور چند تلواریں اور نیزے اور گھوڑے تھے، اور مشرکین مکہ کے 1000 بر تھے۔ فتح اللہ نے آپ کو دی۔ غزوہ احد میں مسلمان 1000 ہو گئے اور وہ 3000 ہو گئے۔ کچھ تعداد پہلے سے بڑھی تو قدر تکلیف ہوئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اور غزوہ خندق کے اندر مسلمانوں کی تعداد 3000 ہو گئی، کہاں 313 اور کہاں 3000۔ اور مشرکین 10,000 سے متجاوز تھے۔ بنو غطفان اور بنو اسد اور بنو زرارہ جیسے جنگجو قبائل ساتھ ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے مشورے سے مشرکین کے راستے میں ایک خندق کھدوائی تھی، بڑے دن لگے تھے اس میں، اور اس خندق کے کھودنے میں بھی عجائب نظر آ گئے تھے۔ حال یہ ہے کہ صحابہ نے کئی دن کے نہ کھانے کی وجہ سے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے، کیونکہ کمر، پیٹ جب خالی ہو تو کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پھر کام نہیں ہوتا۔ اور حضرت جابر نے تکلیف دیکھی، حضرت کدال مارتے تھے خود، صحابہ آ کے کھڑے ہو جاتے کہ ہم غلام ہیں، تو آپ فرماتے اگر اس کھودنے کے لیے طاقت چاہیے تو تم میں مجھ سے زیادہ نہیں، مجھ میں زیادہ ہے۔ نبی صحت کے اعتبار سے بھی ضرب المثل ہوتے ہیں، عناصر اربعہ اطباء کہتے صرف نبی کے معتدل ہوتے ہیں، اور اگر اس کھودنے پر اجر و ثواب اللہ دیتا ہے تو تجھ سے زیادہ مجھے ضرورت ہے۔ آپ نے باقاعدہ اور صحابہ سے زیادہ حصہ لیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ خندق کے دوران ایک بہت بڑا گٹھ چٹان نکل آیا، اور صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی لیکن اس کو توڑ نہ سکے۔ تو طریق ادب یہ ہے کہ پھر اپنے بڑے کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ تکلیف پیش آئی۔ خدمت اقدس میں صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو تو نہیں کہنا تھا، لیکن ایک پتھر ایسا نکلا ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا، بخاری میں ہے۔ آپ نے سنتے ہی کہا انا نازل، میں آتا ہوں نیچے اتروں گا۔ یا رب، انا نازل پر ابن جنی نے 25 جلد لکھی ہے کہ یہ سب سے پہلے کس نے کہا ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ میں نیچے آ کے اتروں گا، دیکھوں گا اسے۔ آپ مدبر کتنے بڑے ہیں، منتظم، انتظامی صلاحیت بھی آپ کو سلام کرتی تھی۔ اور آج بھی دنیا کے محنت اور مشقت کے صحیح سرخیل
آپ کا تاج عظمت اپنی آنکھوں اور دل سے تسلیم کرتے ہیں. 3,000 صحابہ اور ان کی تعداد اور استعداد جواب دے گئی. پتھر ٹوٹنے کا نام نہیں لیا تھا. اور جب حضرت تشریف لائے، بخاری میں اخذل معولا، آپ نے پتھر توڑنے والا ہتھوڑا ہاتھ میں لیا اور اس کو ایسا باقاعدہ دیکھا کہ صحیح تو ہے، اور نیچے اترے. اور آپ نے اس پر ایک ضرب لگایا، قرآن کریم کی آیت وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، یہ لفظ پڑھ کر پتھر بیچ سے ٹوٹ گیا ایک ہی ضرب سے، اور شعلے نکلتے تھے. صحابہ سب چاروں طرف کھڑے دیکھ رہے ہیں. دوبارہ آپ نے ایک ضرب لگایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، دوسرا لفظ ساتھ پڑھا، اور تیسرا ضرب لگایا اور آیت اخیر تک مکمل کی لا مبدل لکلماتی، اس کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا. صحابہ نے، اور وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، صفوف ہو گیا، صفوف بن گیا. صحابہ نے پوچھا کہ حضرت بڑی عجیب بات ہے، آپ کے ضرب لگانے سے شعلے اٹھتے تھے. آپ نے فرمایا یہ ملائک کا قطار آیا تھا نصرت و مدد کے لیے، اور اس میں انہوں نے اس محنت کے نتیجے میں فارس اور روم کے خزانوں کی چابیاں دکھائی. اچھی طرح بات سمجھا کرو ذرا، یہ دیکھو امتحان، دیکھو ذرا امتحان اس کو کہتے ہیں کہ مومن جم کے رہے اور منافق ٹوٹ جائے، اس کو امتحان کہتے ہیں. اب منافقین کہتے ہیں 3 دن سے تو بھوکے ہیں، اور مشرکین سے بچنے کے لیے کھڈے کھود رہے ہیں، اور فارس اور روم کی چابیاں نظر آئی. یہ منافقین کا ذہن ہے. جیسے آپ اب کہتے ہیں کہ ایک دن وہ دور نہیں، صبح و شام منتظر رہتے ہیں کہ اللہ افغانستان اور عراق اور فلسطین میں پہلے سے بڑھ کر مضبوط اسلامی حکومت قائم کرے. تو ایک گروہ ہے جو کہے یہ ابھی تک خواب دیکھ رہے ہیں، اور آرام سے بیٹھ. تیرے جیسے لوگ اور بھی تھے جو یہ باتیں کرتے تھے، مگر دنیا نے اور آسمان و زمین نے دیکھ لیا کہ وہ دن آ گئے، اور وہی لوگ جو خندق کے کھودنے میں تھے انہی کے ہاتھوں پر فارس اور روم کے خزانے کھل گئے اور چابیاں لا کے دے دی گئی. امتحان اسی کو تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھا ہے، پریشان حال، آپ اس کو تکلیف بتاتے ہیں، وہ دعا اللہ سے مانگتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ آپ کی تکلیف دور کر دے. اب اگر آپ مومن ہیں تو ایمان پر رہ لیں گے، اور اگر آپ میں نفاق ہے تو آپ کہیں گے اس کے تو کپڑے اچھے نہیں ہیں، اس کے تو خود پیسے نہیں مل رہے ہیں. تو یہ اپنے لیے یہ منافقانہ خیالات ہیں، یہ فیل ہونے کی نشانی ہے، برباد ہونے کی نشانی ہے. اور پیغمبر جو سنچی ہجری میں عمرہ کرنے آئے تھے اس کے 1 سال بعد، اور حدیبیہ مقام پر مشرکین نے روک لیا. طویل گفتگو کے نتیجے میں آپ کو اور 1400 صحابہ کو واپس جانا پڑا. فیصلہ ہوا. اب مشرکین نے کہا اس سال کسی قیمت پر ہم حرم میں آنے نہیں دیں گے، اگلے سال آؤ. آپ نے کہا ٹھیک. اور قربانی کے جانور جگہ جگہ ذبح ہونے لگے جو دم کے شکریہ کے طور پہ لائے تھے. اور صحابہ سے کہا احرام توڑو، کھولو احرام توڑو، نقض العمرہ. کتنا غم و اندوہ کا مقام ہے. اور اس دوران آیت نازل ہو رہی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مکہ مبارک. امتحان نہیں ہے تو کیا ہے؟ منافقین نے کہا مکے کی طرف قدم بڑھا نہیں سکتے، اور عمرے کے لیے آئے تو واپس جا رہے، قربانی کا جانور تک حرم نہیں پہنچ سکتا ہے.
اور قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور دوسرے سال جب حضرت آ رہے تھے آیت کے پیش نظر تو پھر مشرکین میں دم خم نہیں تھا، جھگڑا ہوا ہی نہیں، سب نے مکانات خالی کیے اور حضرت سے رحم کی اپیلیں کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں تو رحمتوں کے لیے آیا، کیونکہ تکلیفیں وہ بڑی پہنچا چکے تھے بہت۔ اس لیے جب حضرت سعد ابن ابی وقاص آنے لگے، جرنیل تھے بہت بڑے، اور مکے کے مشرکین راستے میں ملے تو آپ نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج ہم تمہارا جو ہے نا قیمہ بنا دیں گے، صبر کرو ذرا۔ سعد نے کہا، اور یہ جملہ حضرت کا ہے لیکن کسی اور موقع پہ، تو وہ کمانڈر پیغمبر کی خدمت میں آئے، معافی مانگ کے کہا سعد ایسا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کذب سعد، غلط کہتا ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج ہم معاف کریں گے تمہیں، کچھ نہیں مانیں گے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ان کے اعمال کا تقاضا وہی تھا جو حضرت سعد نے کہا ہے، لیکن پیغمبر کے منصب کا تقاضا یہی ہے جو حضرت نے فرمایا ہے۔ فوجی اصول، کمانڈ کے اصول کے مطابق سعد ابن ابی وقاص کا جملہ بالکل برمحل ہے، مگر اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب ایک قوم شکست کھائے اور آپ کو اللہ وہاں فتح اور قبضہ نصیب کر لے تو آپ رحم، احسان، شرف، فضل، مہربانی، عنایات اور رعایا اور سرزمین کو خدا کی برکتوں سے بھرنے کا کام کریں۔ یہ اسلامی تعلیمات، یہ زرین ہدایات، یہ انسانیت کو انسانیت کی طرح چمکانے والی ہدایات۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے آپ کو وہ علوم دیے ہیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، خدا کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے، بڑے فضل کے ساتھ بڑا شکر چاہیے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، علماء لکھتے یہ چار باتیں تمام نعمتوں کا خلاصہ ہے۔ الرحمن، اللہ رحمان کو پہچاننا، اس کی مہربانیوں کا مستحق ہونا اور اس کی رحمتیں حاصل کرنا، الرحمن۔ اور پھر علم القرآن، کتنا بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں قرآن مجید کا علم عطا کیا ہے۔ سارے علوم قرآن کے سامنے ایسے ہے کل قطرۃ فی البحر، جیسے ایک قطرہ بوندہ پانی سمندر ناپید کنار کے سامنے۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، خلق الانسان علمہ البیان، اس انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان بنایا، انسان کے تقاضے دیے، انسانیت کے اعضاء میں شرف اور صلاحیت ڈالی، اور جو کچھ اس ناسوتی زندگی میں درکار تھا اللہ نے مہیا کیا۔ خلق الانسان علمہ البیان، اور اس کو بولنے کی صلاحیت دی، حیوان ناطق بنایا ہے۔ بنطق آدمی بہتر از دواب، دواب از تو بہ گر نگوئی ثواب، بہترین طریقے سے کلام کرنے کی وجہ سے انسان حیوان سے بہتر ہے۔ اگر آپ کو بولنے ہی نہیں آتا اور آپ بولنے میں ہی سینک کے اور زہر بھر رہے ہیں اور موقع اور بے موقع سمجھتے ہی نہیں ہیں تو دواب از تو بہ گر نگوئی ثواب، پھر تم نے انسانیت کی نعمت کا کیا قدر کیا، کیا احسان مانا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے کہ حضرت سلیمان جب داؤد علیہ السلام کے بعد
اور ان کی زندگی میں نبی بنے اور بادشاہ بنے. یہ دو پیغمبر بادشاہ بھی ہے اور نبی بھی ہے، حضرت داؤد اور ان کا بیٹا حضرت سلیمان. تو حضرت سلیمان نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. اے لوگوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی کی سمجھ دی. علمنا منطق الطیر، پیغمبر پرندوں کی منطق پر فخر کرتے ہیں یا ایسے بزدل پیدا ہوئے ہیں جو علم منطق سے روگردانی کرتے ہیں. اور یجوز الاستنجاء باوراق المنطق، اس کے لکھنے والے کو ایمان و نکاح دونوں تازہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر انگریزی اور سنسکرت حروف ہجا الف با تا سا میں لکھ دیا گیا تو حروف الہجا تکرم و تقدس فقہا لکھ دے، اس کی تکریم ضروری ہے. اسی حروف ہجا سے تو آیات بنی. اللہ اکبر و کبیرہ. منطق و حکمت ز بحر اصطلاح گر بخوانی اند کے باشد روا. ہمارے مشائخ اور علماء و اکابر صرف منطق کے علماء نہیں تھے، منطق کے ائمہ تھے. اور علوم میں ایک مبارک علم منطق ہے. آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر. لوگوں کی فکر غلط ہے، سوچ خراب ہو گئی. یا صحن میں قالین بچھا ہوا ہے تو زیادہ دیر بچنے سے وہ کنارے اٹھ گئے. میں یہاں سے دیکھتا ہوں ہر آنے والا ٹھوکر کھائے گا، جانے والا ٹھوکر کھائے گا. تو میں نے وہ عملے کو کہا کہ خدا کے لیے اس کو اٹھاؤ. الم نجعل لہ عینین، وہ یہ دو آنکھیں جو اللہ نے دی ہے یہ کس کام کے لیے دی ہے؟ خالی روٹی سالن کے لیے، بینک اور ملازمت کے لیے دی ہے. ہر قدم پر نظر ڈالے کہ کہاں رکھ رہا. اللہ فرماتے الم نجعل لہ عینین، وہ ہم نے تو اس کو دو آنکھیں دی ہے، کیوں نہیں دیکھتا ان سے؟ ولسانا وشفتین، بہترین زبان، شاندار ہونٹ. وہدیناہ النجدین، اور ہم اس کو دونوں راستے بتاتے ہیں، تکلیف کا بھی اور ہدایت اور رحمت کا بھی. تکلیف ہے سہ کر کے آرام ملے گا، اور آرام پا کر کے اگر تکلیفی دین کو چھوڑ دیا گیا تو ہمیشہ کے لیے پریشان ہو جائے گا. فلقتحم العقبہ، اس نے ابھی تک گھاٹی سر نہیں کی. یہ سیدھا ہوا نہیں ہے، جھٹکے لگ رہے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، بچے پریشان ہیں، کاروبار کبھی لگ رہا ہے کبھی چھوٹ رہا ہے، لیکن جت دیکھو تھی اتنے انکل ہوتی. فلقتحم العقبہ، یہ ابھی تک مشکل گھاٹی پر سوار نہیں ہوا. وما ادراک ما العقبہ، عقل ہے کون سی گھاٹی پہ سوار ہونا ہے؟ کہیں منگو پیر کے پہاڑ پہ چڑھ کے نہ کہے کہ یہ گھاٹی ہے بس میں آ گیا. فک رقبہ، لوگوں کو شرک سے آزاد کرو، بدعت سے نکالو، غلامی سے توق توڑواؤ. نوجوان خوبصورت آ جائے گا، گلے میں داغا لٹکا ہوگا اور اس میں ایک گلٹس بھی لگا ہوگا. یہ لڑکا جو لڑکی بن رہا ہے یہ کسی کا امت ہی ہے. آپ کو فخر کرنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے اس کو. اور لڑکیاں جو لفٹی پہن کر پانچے اوپر چڑھا کے کڑپک تکڑپک گھوڑیاں چل رہی ہے بغیر حجاب کے، یہ بھی کسی امت کا حصہ ہے. غیرت کا تقاضا ہے ان کو حجاب سکھائے. فک و رقبہ، اللہ نے اس کو گھاٹی کہا ہے، مشکل گھاٹی. فک و رقبہ، بہت مشکل گھاٹی. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اس موسم میں مستحقین کو کھانا کھلاؤ جبکہ چینی بھی مہنگی، دال بھی مہنگی، ہر چیز مہنگی ہو گئی. ماسٹر صاحب بڑے اونچے پرواز پہ جا رہا ہے، اور روزانہ اخبار میں آئے گا 59 کروڑ ڈالر امریکہ نے، بش صاحب نے کانگریس سے درخواست کی پاکستان کے لیے. وہ کہاں جاتے ہیں؟ یہاں تو ہر چیز مہنگی ہوتی چلی گئی.
اور میرا ایک ڈرائیور مجھے کہتا ہے جب میں آپ کے پاس ملازم ہوا تھا تو اس وقت ڈیزل 10 روپے کے حساب سے، اب 28 کے ہو گئے، میری تنخواہ اس حساب سے۔ میں نے کہا چل گیٹ کھلا پڑا ہے، جا۔ وہ غریب کو گناہ نہیں ہے؟ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اللہ اس لیے کہتا ہے کہ جب مہنگائی زیادہ ہو تب آپ پیسے نکالیں اور مدرسوں میں، طلباء میں، غریبوں میں، ناداروں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں بانٹے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، سخت بھوک اور تکلیف کے زمانے میں راشن بانٹ۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، ایسے رشتہ دار بھی ہوں گے جو یتیم ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ او مسکینا ذا متربہ، یا غریب جس مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہا ہے، اٹھائے ان کو اوپر کرے۔ اللہ پوچھے گا آپ سے، جس کے پاس دولت ہے، خزانے ہیں، اور مسلمانوں کو تنگی میں دیکھ رہے ہیں، قیامت کے دن کے لیے جواب تیار کر لے۔ پوری سورت کی آیتیں پڑھ کر سلیس ترجمہ کر رہا ہوں، یہ خدا کا پیغام ہے، کان کھول کے سنو۔ ثم کان من الذین آمنوا، صرف یہ بھی کافی نہیں، اپنا ایمان بھی صحیح رکھو۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمہ، اور لوگوں کو بھی حق اور احسانات سکھاؤ۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی یقین کے درجے میں ہے۔ فضل اللہ تعالیٰ کا احسان، جس نے ہمیں ایمان دیا، دین کی سمجھ نصیب فرمائی، حلال و حرام میں امتیاز کی صلاحیت دی، اور اس قابل بنایا کہ ہم کسی کی مدد کر سکے۔ خدا کا شکر اس پر بجا لاؤ۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وہ اللہ نے آپ کو ایسے علوم دیے کہ آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالی کا فضل آپ پر بہت بڑا تھا۔ دنیا کے اندر دو قسم کی زندگیاں ہیں، میں نے شروع میں کہا۔ ایک زندگی اپنی ضروریات کی، جائز حدود میں، اس کی کفالت بھی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس توفیق ہے اور وہ کھانا نہیں کھاتا، گناہگار ہوگا، پیٹ کا مجرم ہے۔ پینے کے لیے ٹھنڈا مشروب مل رہا ہے اور توفیق ہے اور ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، پیاسا گھوم رہا ہے، یہ فاقہ ہندو مذہب میں ہے، مسلمانوں میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی ہے کہ اپنے گھر، بال بچوں، رشتہ دار و اقربا کے ساتھ توسع کا معاملہ کرے، اور یہ نہیں کر رہا ہے، پکڑ ہوگی اس کی۔ ان لنفسک علیک حقا، پیغمبر کہتے تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے۔ وان لزوجک علیک حقا، بیوی کا بھی حق ہے، رفیق حیات ہے۔ نہ تو اس کو اپنا سیکرٹری اور بادشاہ بناؤ اور نہ اس کو پیروں تلے رون دو، بلکہ زندگی کا ایک حصہ دار رکھو۔ اچھی طرح سمجھ لو، حدیث میں ہے جب تمہارے اختیارات عورتوں کے ہاتھ میں ہوں گے تو تمہارے لیے مرنا بہتر ہو، ڈوب مرنے کا مقام ہو۔ اور آپ نے فرمایا دنیا سے جاتے وقت فاستوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرو۔ بہترین برتاؤ میں پہلے دین ہے، کیونکہ دین میں ایمان و عمل اور عفت محفوظ ہوگی، اور پھر دنیا ہے، اور پھر دنیا کے معاملے ہیں۔ کلوہم وکسوہم، انہیں کھلاؤ اور پلاؤ، ولا ترفع عنہم عصاک ادبا، لیکن ادب سکھانے کا سلسلہ روکنا نہیں۔ نماز پڑھنے پر خوش ہونا اور نمازوں کی پرواہ نہ کرنے پر ناراض ہونا، صداقت اور نیکی کے کلام کرنے پر خوش ہونا
اور جرم کی باتیں کرنے پر منہ پہ ڈھکن رکھوانا. سنت اور دین کے موافقات اختیار کرنا اور بدعت اور رسم، اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کیا، چاچے مامے کا دین نہیں ہے یہ اللہ اور رسول کا لایا ہوا دین ہے. اس کا ساتھ دینے پر برملا اس کا ساتھ دینا اور شکر و غیرت کا مظاہرہ کرنا. کلوہم وکسوہم ولا ترفع عنہم عصاک ادبا وعلمک ما لم تکن تعلم. اللہ نے آپ کو بہت کچھ سکھایا، یہ سیکھ رہے ہیں آپ. وکان فضل اللہ علیک عظیم، اللہ کا آپ پر فضل ہے کہ آپ دین سن رہے ہیں. دین برکات کا نام ہے، دین دونوں جہانوں کی سرخروئی کا نام ہے، دین دنیا کی ہدایت اور آخرت کی نجات کا ضامن ہے. دین میں فواحش و منکرات نہیں ہے، دین میں اوامر اور احسانات ہے، عدل اور فضل ہے، عزت اور شرف ہے. دین کے لیے قربانی امتحان ہے، اس کا انعام اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ نے آپ کو بہت کچھ سکھایا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. اللہ تعالی کے پیغمبر نے ایک موقع پر ایک بات کہی ہے، اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قوم پر حملہ کرنے کے لیے کہا، تو علی نے کہا، ہدایات لینا چاہا کہ جاتے ہی حملہ کروں. آپ نے فرمایا ہاں، ادعوہم الی اللہ. سب سے پہلے جس دعوت کے ساتھ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے وہ پیش کرو. ادعوہم الی اللہ. اور آگے فرمایا اگر آپ کی وجہ سے لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی دینی سمجھ دی، ہدایت نصیب فرمائی، خیر لک من حمر النعم، یہ آپ کے لیے دنیا کے تمام جائیداد، اموال، سرخ اونٹ، قیمتی سرمایہ اور متاع سے بڑھ کر سرمایہ و متاع ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلامی جہاد، کفار کے ساتھ قتال، حروب، تمام معاملات کی بنیاد دعوت اللہ کے لیے، دعوت اللہ کے لیے. یہ دعوت ہم آپ کو دے رہے ہیں. آپ گھر میں اہل خانہ کو دے، دوستوں کو دے، دکان و کاروبار میں سب کو جمع کر کے ان کو کہے چند باتیں غور سے سن لو. لا یہدی اللہ بک رجلا، اللہ آپ کی وجہ سے انہیں نمازی بنائے، بیویوں کو باپردہ بنا. الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدۃ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء بنی اسرائیل مریم وخیر النساء هذه الامة خدیجہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم مرزوقين فيه. بیماروں کی صحت و شفا کے لیے دعا فرمائیں. ہمارے بزرگ دوست تسنیم بھائی بھی کچھ علیل ہے، دعا فرمائے اللہ تعالی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. اور دیگر مسلمان جہاں کہیں جس درد اور کرب میں مبتلا ہے اللہ ان کی نصرت فرمائے، دستگیری فرمائے. صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. حاجی عثمان نے لکھا ایسی کوئی بات بولی تھی جس پر علماء نے گرفت کی تھی. ظاہر بات ہے علماء گرفت ایسے کرتے، آپ پر کیوں نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے صحیح ہے، جی ہاں، قرآن و سنت سے ثابت ہے. خبر میں مردے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جاتی ہے، جی ہاں. دو قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ درمیان میں حجابات اٹھتے ہیں اور قبر اطہر سے ہی دنیا کے قبور میں آپ دکھائی دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ شبیہ مبارک دکھائی دیتا ہے. سعید ملتانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے شریف ہے؟ میری رائے یہ کہ وہ آئے ہوئے یہی ٹھہرے ہوئے. اور بریلوی مذہب کا علمی محاسبہ جلد اول جلد دوم دونوں تیار ہے. جلد اول تو شائع ہے، 3 جلدوں میں آ رہی ہے، وہ موجود ہے. صحیح العقیدہ اور راسخ قسم کا اہل حق ہے. بدعتیوں کے خلاف اہل حق کی تلوار ہے. ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ انہیں استقامت دے اور جو داغ دبے لگے ہیں اللہ ہمیشہ کے لیے مٹائے. میرا بیٹا نام منصور ہے، صحت کے لیے دعا. یہ دعا تو آپ منصور صاحب سے کروائے. میں بھی دعا کرتا ہوں انہم لہم المنصورون. اللہ فرماتے ہیں منصور کی ہر طرف سے مدد ہوگی. تقلید کا معنی ہے بزرگوں پر اعتماد کرنا. پانی کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے. زید کے گھر کے کمروں میں کا پانی امر گھر کے سین میں پرنالے سے اتر رہا ہے، جائز اور درست ہے. آپ کے یہاں سے ایک کتاب خریدی ہے جس کا نام ہے انوار، اس میں سے حسین مدنی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ شاہ صاحب کے نام کے ساتھ بھی. یہ چاپ کی غلطیاں ہے، ہمارے یہاں سے پہلی طبع ہے، وہ اگلے ایڈیشن میں انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. آپ کو اور کوئی چیز نظر نہیں ہے اس میں کام کی، تو جو غلطی تھی وہی نظر آ گئی ہے. مکھی زخم پر بیٹھتی ہے نا، نجاست والی مکھی. افضل سنت زلفوں کو رکھنا ہے یا سر کو گنجا رکھنا؟ سر کو گنجا رکھنا تو قطعاً افضل نہیں ہے، نہ سنت ہے، کیونکہ یہ تو خوارج کی نشانی ہے. البتہ 3 طرح بال رکھے، لما بالکل چھوٹے، جمہ اس سے بڑے، وفرا گردن تک. ایک بیوہ عورت کو بینک سے جمع شدہ رقم پر سود لے کر بغیر ثواب کی نیت سے دے سکتے ہیں. اگر وہ بھوک سے مر رہی ہے، حالت اضطرار میں ہے، تو بے شک یہی طریقہ ہے دینے کا. خطبے کے دوران دعا مانگنا الفاظ منع ہے، دل میں مانگ سکتے ہیں. خطبے کی اذان کا جواب نہیں ہے. فتاوی شام میں ہے وہ اجابت الاذان حینئذ مکروہۃ، اذان ثانی کا جواب دینا منع ہے. مسجد میں اجتماعی ذکر بالجہر کبھی کبھی
جب نمازیوں کے نماز میں خلل کا اندیشہ نہ ہو جائے تھے. پوچھا ہے کہ اسلم شیخ پوری کیسے عالم دین ہے؟ معذور ہے، اہل حق ہے، اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوششیں قبول فرمائے. کوئی ایسا ذکر بتلا دیجئے جس کو میں ہمیشہ کے لیے کروں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو اس سے ذکر ہی بھول گیا. اگر کسی شخص کا دنیاوی تعلیم میں بالکل بھی دل نہ لگے اور اس کے والدین کہیں پڑھو اور وہ نہ پڑھ سکتا ہو، تو یہ تو پھر آپ جانے اور آپ کے والدین جانے. قرآن شریف میں داخلہ لے لو اور پڑھو. ایک ساتھی نے مجھ کو طلاق کا مسئلہ بیان کیا، مسئلہ سمجھانے کے لیے اس مثال دی، اور مثال کی نیت سے مجھ سے کہا کہ تو نے اپنی بیوی کو طلاق دی. میں نے مثال کی نیت کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، اور اس طرح پوری مثال بیان کی. بعد میں مجھ کو وہم اور وسوسہ پیدا ہوا کہ شاید اس سے طلاق واقع ہو چکی ہو. تو نے تیری ضرورت کیا تھی؟ اس میں بیوی آپ کی طلاق ہو چکی ہے، کوئی شک نہیں اس میں. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین باتیں ایسی ہیں اس کا سچ بھی سچ ہے اور مثال بھی سچ ہے، گپ شپ بھی سچ ہے. الطلاق والنکاح والعتاق، بیوی آپ کی مطلقہ ہو چکی ہے اور اب مبارکبادی لیتے رہو. جو آباد ایسا کرتا ہے نا، جوئے میں جو ہے نا اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے. عقل کے لحاظ سے ایک چیز ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو قدرت والا ہے. بے شک عقل سے کیا مراد ہے؟ آپ کی عقل، کیا پدی ہو کیا پدی کا شوربہ، یا انبیاء علیہ السلام کی عقل جو آسمان و زمین سے بڑھ کر ہے. تو انبیاء کی عقل سے تو کوئی چیز مستبعد نہیں ہے اور تیری عقل کا اعتبار نہیں ہے اور قدرت الہی کی کوئی حد نہیں ہے. ماذا حکم فی الشریعہ نکاح الشغار مکروہ بعدین یصح النکاح ویاتی لکل واحدہ مہر علیہدہ. قال علماؤنا جاء فی الحدیث اکبر الجہاد جہاد النفس ما جاء فی الحدیث هذا موضوع ومکذوب علی النبی. شیخ عبد القادر کیا صحابہ کے علاوہ بھی کسی کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھ سکتے ہیں؟ نہ، غیر صحابی کے ساتھ نہیں لکھ سکتے. جو لوگ ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بات صحیح نہیں ہے. مجبور ہوگا، معذور ہوگا، جس کا گھر نہیں ہے وہ ہوٹل میں کھا سکتا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ اصحاب کہف جو ولی با کرامت تھے، انہوں نے بازار سے کھانا منگوایا تھا، ہوٹل سے. ہوٹل سے نہ کھایا تو بھوکا مرے یا لوگوں سے بھیک مانگتا رہے تو شرم بھی نہیں آتی پرچی لکھتے ہوئے. یوں کہو کہ جس کی ضرورت نہیں ہے، گھر ہے اور فسق و فجور کو پروان چڑھانے کے لیے ہوٹل بازی کرتا ہے، وہ تو ویسے ملعون ہے، اس کے تو جائز ناجائز کا کیا معنی ہے. لیکن ایک شخص کی ضرورت ہے، ہوٹلوں میں انسان ہے، مسلمان ہے، شاندار قسم کے بہترین معزز کھانے پکاتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں دین کی وہیں سے ہوتی ہے، تو جو باتیں تیری ہے وہ شریعت کے موافق نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات اکثر خلاف شرع ہے اور علماء کا ان پہ اعتماد نہیں ہے. مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا سنت ہے. بخاری شریف میں ہے المصافحہ بالیدین. ایک شخص کا مال حرام کمائی کا ہو اور اس پیسے کا کاروبار شروع کرے تو اس کی آمدنی حرام ہوگی یا حلال؟ آمدنی تو اس کی محنت اور مشقت کا نتیجہ ہے. تو مال حرام سے جب حلال محنت کرے تو آمدنی میں اتنا معاوضہ جتنا ایک مزدور کو ملنا چاہیے وہ حلال کا ہوگا. مطلق فتوے دینا عقل مندوں کا کام نہیں ہے. بدعتیوں کا کہنا ہے کہ آپ نور تھے کیونکہ نور ہی نور کو سجدہ کر سکتا ہے. اس پر بدعتیوں کو کیا جواب؟ واہ واہ واہ، وہ تو یہ شرم بھی نہیں آتی اور ڈوب مرنے کا مقام ہے تیرے لیے. آدم علیہ السلام بشر تھے اور ملائک نور تھے اور نور نے بشر کا سجدہ کیا ہے. پہلے دن فیصلہ ہوا ہے کہ آدم بشر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہوں گے اور بشر نور سے افضل ہے. تو نبی کو نور کہنا عقل سے دور والوں کا کام ہے. مال غنیمت سے ملی ہوئی عورتیں استعمال کی جا سکتی ہے. ایسے نہیں کہ کوئی عورت آپ کو ملے اور وہ غنیمت ہے. جب مجاہدین میں کمانڈر ان چیف یا امیر المومنین کی اجازت سے جہاد میں عورتیں یا مرد حاصل ہو تو مرد غلام بنیں گے اور عورتیں کنیز، اس شرط پر کہ وہ کتابیہ ہو
یہودیہ یا نصرانیہ ہو، مجوسیہ، پرویزیہ، مرزائیہ، ہندو، سکھ، بوتڑی، گودڑی، ان میں سے کوئی استعمال نہیں ہوگی، صرف کتابی عورت استعمال ہوگی، کیونکہ مومن کی منی محترم ہے، فقہا فرماتے ہیں۔ ضرب حق بے دینوں کا اخبار ہے اور جاہلوں کا اخبار ہے۔ مردے کو ثواب پہنچانے کی نیت سے قرآن پڑھ کر کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ اب کسی نے فجر کی جماعت کے چھوٹ جانے کے خوف سے سنت قرآن اور جماعت میں شریک ہوا تو اب جا کر کے سنت اشراق کے وقت نہ پڑھ سکا، پھر کیا پڑھے؟ بھارت پڑھنا چاہیے، زور سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھے۔ اقامت کی تکبیر میں کب کھڑا ہونا چاہیے؟ پہلے سے، بدعتی غلط کہتے ہیں۔ کسی نے چھوٹے پیشاب کو ٹیشو پیپر سے خشک کر لیا تو کیا پانی ضروری ہے؟ نہیں، پانی بہتر ہے، سنت ضروری نہیں۔ کچھ خواتین اپنے اپنے شوہر کے ساتھ حج پر جا رہی ہے، کچھ خواتین جانا چاہتی ہے لیکن جانے کے لیے ساتھ میں کوئی محرم نہیں مل رہا، لہذا یہ خواتین قافلے کے ساتھ جا سکتی ہے۔ ایک عورت جس کو محرم نہیں مل رہا ہے اور دوسری عورتیں جو محرم کے ساتھ ہیں، اور وہ عورتیں معتمدات اور صالحات ہیں، یہ ان عورتوں کے ساتھ مل کر جن کے ساتھ اپنا محرم ہے، بشرطے کہ وہ عام فحشاء بے پردہ بازاری عورتیں نہ ہو، عزت والی خاندانی نماز و دین کی عورتیں ہو، بغیر محرم کے ان کے ساتھ مل کر جا سکتی ہے۔ فتاوی شام میں فتویٰ موجود ہے۔ طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظ، ہر ایک کا حکم، 1 یا 2 طلاق دے اور عدت 3 ماہواری سے پہلے رجوع کر لے، کہے یا ہاتھ لگائے تو رجعی ہے، اور اگر چھوڑ دیا اور عدت گزر گئی تو بائن ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن آئندہ بغیر دوسرے نکاح کے مہر اور گواہوں کے ساتھ نکاح کر سکیں گے 1 اور 2 طلاق کے بعد، لیکن اگر 3 طلاق دے دی گئی تو اسی وقت سے مغلظ آئے، اور کوئی صورت نہیں ہے دوبارہ ملنے کی سوائے حلال شرعیہ کی۔ ظہر کی نماز میں پہلی 4 رکعت سنتوں کے بعد کوئی نفل پڑھی جائے، جو کہ 4 رکعت سنت فرض کے درمیان میں کوئی حرج نہیں، وقت ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ کسی شخص کے اگر اولاد ہو جائے اور وہ اپنی اولاد کا انکار کرے اور کہے یہ اولاد مجھ سے نہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ گناہگار ہے، سخت مجرم ہے، شریعت اس کو حد کرے گی، بیوی پر ناحق تہمت لگا رہا ہے۔ ایک آدمی مرض الموت میں تھا اور اس نے بیوی کو اس ڈر سے طلاق دی کہ وہ میرے مال کی وارث نہ ہو جائے، اس کے بعد وہ آدمی انتقال کر جائے، اس کو کہتے ہیں نا امرأۃ الفار، بیوی کے وراثت سے بچنے والا، تو وہ پھر بھی بددستور وارث ہوگی، اور وہ گناہگار دنیا سے گزر گیا۔ جمعے کے دن جنگ اخبار میں جو اسلامی صفحہ ہے، کیا اس میں باتیں صحیح ہے؟ جی ہاں، مولانا جلال پوری، سعید جلال پوری دوست ہے ہمارے، مولانا لدھیانوی کا شاگرد ہے اور ان کا سیکرٹری رہا ہے، کافی بہتر جوابات دیتے ہیں۔ کبھی اوپر نیچے ہو تو میں یہاں وضاحت کر لیتا ہوں۔ شناختی کارڈ جیب میں رکھنا ایک ضرورت ہے، جبکہ اس پر تصویر ہے، وہ معاف ہے جیسے نوٹ پر تصویر ہے اور آپ جیب میں رکھتے ہیں۔ کیا مسجد میں بیٹھے نمازی اذان کا جواب نہیں دے سکتے؟ دینا چاہیے، کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ خطبے کی اذان کا جواب نہ دے، معلوم ہوا کہ اور جواب دے سکتے، البتہ ان پر جواب واجب نہیں ہے، کیونکہ واجب تو آنا ہے اور وہ ہو چکا ہے۔ فرعون پانی میں غرق ہونے سے اسلام لایا، پوچھنا ہے کہ فرعون ہمیں جہنم میں جلے گیا نہیں، وہ تو کافر مرا ہے، آپ فرعون کے طرفدار بن رہے ہیں۔ فرعون نے کوئی فیس بھیجا ہے آپ کے لیے؟ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، ورنہ کافر ہو کہ مرو گے دنیا سے۔ علماء لکھتے ہیں کافر کی حمایت کافر کرتا ہے۔ امام کی اقتداء میں اگر کس سے عمل کثیر ہو گیا، عمل کثیر کا مطلب یہ کہ نماز فاسد ہو گئی، تو فاسد نماز نہیں ہے، دوبارہ پڑھی جائے گی۔ ہماری مسجد کے امام نے فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص جھینگے کو حرام سمجھے تو اس کے لیے حرام ہے، اگر جائز سمجھے تو جائز ہے۔ یہ اس غریب نے جان چھڑائی ہے، کیونکہ وہاں مقتدیوں میں جھینگا خور زیادہ ہوں گے، اس کو چاہیے کہ وہ خود فتویٰ نہ دے۔ فتاوی رشیدیہ جو دیوبند کے ترجمان اور اکابر علماء کے استاد مولانا رشید احمد گنگوئی نے شیخ الکل فی الکل، اس میں لکھا ہے کہ جھینگا کیڑا ہے، حشرات الارض میں سے حرام ہے، ناجائز ہے۔
مکروہ نہیں کہا ہے، حرام ناجائز کہا ہے۔ علماء دیوبند کے موضوع پر کسی ایسی کتاب کا نام بتائیں جس کے مطالعے سے تذکرہ علماء دیوبند ہے، علماء اور 20 بڑے مسلمان ہیں، حکایات صالحین ہے، بے شمار کتابیں ہیں۔ ابھی میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے، کچھ عرصے بعد پھر اسلام قبول کر لے تو ان کا نکاح درست ہوگا۔ اگر اس درمیان میں پہلے والے کا تصرف نہیں ہوا ہے تو پھر نکاح برقرار ہوگا، ورنہ نکاح برقرار نہیں ہے جب اس کو اسلام پیش کیا گیا اور وہ اس وقت اسلام نہیں لایا۔ آج کل جو نقلی بالوں کا فیشن ہے حرام ناجائز ہے۔ بخاری میں ایسے لوگوں پر لعنت آئی ہے جو جھوٹے بال لگواتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ختم کرنے میں کوئی سورت پڑھی جیسے قل اللہ عزیز الفاظ پڑھ کے پھر اس سے کوئی دوسری سورت پڑھنے جیسے قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دوسروں میں چلا گیا، اگر یہ عذر ہے تو معاف نماز ہو گئی ہے، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی خبر سن کر کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ بری خبر سن کر انا للہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کو دیکھ کر فرمایا کہ پتہ نہیں زمین کے اوپر قاتل چل رہا ہے، سب جھوٹ ہے، یہ رافضی اینڈ کمپنی کا بنایا ہوا خام کچا غلط مال ہے۔ ایک رکعت کے اندر 2 سورتیں پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے؟ نہیں، سنت سے ثابت ہے، البتہ فرضوں میں معمول نہیں ہے۔ بدعتیوں کا ثبوت کہاں سے ہے؟ شیطان سے۔ قیامت کے روز سب انسان اپنے والد کے نام سے اٹھائے جائیں گے، مگر میرے ایک ساتھی مجھ سے کہتا ہے قیامت کے سب انسان اپنی ماں کے نام سے۔ وہ ساتھی سے کہو کہ اپنا باپ تلاش کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف ماں سے پیدا ہو۔ حلالی لوگوں کو تو باپ سے پکارا جائے گا، ساتھی کوئی اور نسل کا ہوگا۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیث نقل کی ہے، سب کتابوں میں، باب ان الناس یدعون بآبائہم، یہ باب ہے قیامت کے لوگ باپ کے نام سے پکارے جائیں گے۔ ماں کے نام سے پکارنا صرف حضرت عیسیٰ کی خصوصیت ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، قدرتی الہی سے۔ کسی شخص نے فعل قبیح پر اپنے آپ کو نظر مان لیا۔ ایک شخص نے کہا اگر میں نے چوری کی تو مجھ پر 10 روزے لازم ہے، بس اس نے چوری کر لی تو اس نظر کے بجائے کفارہ یمین دے سکتا ہے یا نہیں؟ کفارہ بھی دے گا، 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا۔ قبر میں مردہ دفن ہوتا ہے، مردے کو حضرت کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، حضرت کے چہرے کا لفظ نہیں ہے، حضرت کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف یہ پوچھا جائے کہ ما تقول فی محمد، سیاستہ میں یہ نہیں کہ حضرت نظر آتا ہے، یہ کہیں نہیں ہے۔ اگر کسی روایت میں ایسا آیا ہو تو وہ سیاستہ سے نیچے درجے کی روایت ہے۔ ما تقول فی محمد، کیا کہتے ہیں حضرت کے بارے میں؟ وہ کہیں گے وہ رسولنا جاءنا بالبینات آمنا به واتبعنا۔ اگر کوئی شخص حالت سفر میں لوگوں کو 2 رکعت نماز کے بجائے 4 رکعت پڑھا لے، اگر یہ غلطی سے ہے تو معاف ہے، عمدن ہے تو گناہ ہے، سجدہ سہو اخیر میں کر لے نماز ہو جائے گی۔ سو جائیں بستر لے ساتھ، نیند بہت آتی ہے نا، شادی ہوئی، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ میری بچی بات کرتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے کچھ وقفے کے لیے گم ہو جائے، بچپن میں سر میں چوٹ لگی ہے، آپ لوگ یہ کہے نہیں ہیں کہ وہ اس کی زبان رک رہی ہے، اس سے بڑھ جائے گا، یہ تذکرے چھوڑ دیں۔ اور سورہ طٰہٰ میں جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، صبح و شام پڑھ کر کے پانی پر، چائے پر، شربت پر دم کر کے پلائے۔ اگر لکنت کے مریض کے بارے میں کہا گیا تو لکنت بڑھ جائے گی، اچھی طرح یاد رکھیں۔ حضرت جمعے کے سوال جواب کی نشست میں بتایا تھا کہ فاطمہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ بخاری شریف جلد ثانی کتاب الاحکام 2 صفحے پر ہے، بئست الفاطمہ، عقل ہو تو سمجھ لو گے۔ باقی لوگ اس محبت میں اور عقیدت میں رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نام ہے، وہ نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس نمبر پہ خدیجہ مر گئی، اور فاطمہ کے معنی ہیں ماں مری۔ معاشی طور پر غیر یقینی کیفیت سی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ درست فرمائے۔ ذہنی اور قلبی طور پر طبیعت مطمئن ہے، اللہ مطمئن کر دے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں زوال پذیر ہو رہا ہوں، انسان سارے زوال پذیر ہوں گے ایک نہ ایک دن۔ آپ کوئی آسمان چلانے والے تو نہیں کہ ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے۔ ایمان کی خیر مانگو۔ رہائشی گھر کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، جب ضرورت ہو تو کر لو۔ کیا نماز میں ثنا سے پہلے تسمیہ ضروری ہے؟ نہیں، سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔
بندے کی کوئلے کے کان ہیں اور حکومت فی ٹن اتنے پہ کر رہی ہے، یہ کر رہی وہ کر رہی ہے، بس آپ بچنے کی کوشش کریں حکومتی مظالم سے، جو فائدہ ہوتا ہے اس میں دین کا حصہ نکالے، عذاب ٹل جائے گا۔ ایک طلاق میں مدت ہے یا نہیں؟ ایک طلاق تو ہو گئی، اس میں مدت کیا ہوا؟ مدت تو تب یوں کہو کہ دوسرے اور تیسرے طلاق میں، بہتر یہ ہے کہ ایک ہی طلاق دے کے چھوڑ دے۔ اگر 3 ماہواریوں تک صلح ہو گئی تو رکھ لے، صلح نہیں ہو سکی تو خود بخود بائنہ ہو جائے گی۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ آئندہ اگر نکاح ہوا اسی عورت سے تو ہو سکے گا اور 2 طلاقوں کا حق باقی ہوگا۔ اور اگر آپ نے دوسری بھی دے دی تو حکم وہی ہے کہ عدت سے پہلے رجوع کر سکتے ہیں، یعنی 1 یا 2 عدت سے پہلے رجی ہے اور عدت کے بعد بائن ہے۔ فرض کیجیے ایک شخص نے 7 جنوری سے کاروبار شروع کیا، معلوم یہ کرنا کہ زکوٰۃ 6 جنوری کو نکال، کوئی حرج نہیں، پیشگی زکوٰۃ دینا افضل ہے، اس کو اس تاریخ کے بعد دینے کی اجازت حکم ہے، لیکن اگر وہ 10-15 دن 6 مہینے پہلے بھی دینا چاہے تو فقہاء اس پر متفق ہے کہ پیشگی دینا افضل ہے۔ تقریباً 1 ماہ قبل سمندری طوفان ہے، اس میں مسلم غیر مسلم کی ہلاکتیں ہوئی، لہٰذا معلوم کرنے کے لوگ تو رقم کی شکل میں یا قبل اناج کی شکل میں مدد کی جا سکتی ہے۔ یار مجھ سے کیوں کھلواتے ہو سچ؟ ہاں آپ کو سب پتہ ہے کہ وہ کیوں جمع ہو رہا ہے، کون لے رہا ہے، اب ہمیں بھی اس میں شریک کر رہا ہے۔ ہاں جس نے ڈوبنا تھا وہ ڈوب گیا، اور جنہوں نے جمع کرنا تھا انہوں نے جمع کر لیا ہے۔ وہ بادشاہ لوگوں، کچھ لوگ محرم کے مہینے میں خصوصاً اور 10 محرم کو حلیم پکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے، خواتین کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، لہذا قرب و جوار سے کوئی چاول لایا، اس نے مختلف قسم کی دالیں وغیرہ ڈالی۔ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، فضول باتیں۔ محرم کے دنوں میں حلیم پکانا اور کھانا ایمانی غیرت اور اہل سنت کی شان کے خلاف ہے کہ وہ رسوم اور مفاسد کا اہلِ کار بنے۔ کسی نے عین چیز سے طلاق کا حق، مثلا اس پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ اردو اور طرح کی ہے، بابا اردو آ جائے گا وہ پڑھ لے گا۔ مہر ذہن اور قوت حافظہ کمزور ہے، اللہ آپ کو قوت حفظ نصیب فرمائے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہے جس کے بارے میں یہ ثابت ہو کہ وہ زنا کر رہی ہے یا کر چکی ہے تو کیا اس کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ یہ تو بہت آسان بات ہے۔ الزانیۃ للزانی، اللہ فرماتے ہیں زانی زناکار سے نکاح کرتا ہے۔ اس کی وجہ فقہاء نے یہ لکھی مفسرین نے کہ زانی کی طبیعت میں خود بخود میلان ہوتا ہے کہ عفیفہ کے بجائے گندی عورت آ جائے، وہ ہم مزاج ہوتے ہیں، جیسے کیڑا کیڑے کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ایک زانیہ عورت سے جرم معاف ہونے اور توبہ استغفار کے بعد نکاح کرنا جائز ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی زانیہ سے میں نکاح کر لوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ مسئلہ یہ پوچھیں کہ ایک مسلمان عورت جس سے کبھی زندگی میں غلطی ہوئی ہے، ہمیں امید ہے کہ اس نے اللہ سے معافی مانگی ہے یا اس کے بارے میں عیب اور قبح مشہور ہے، نکاح درست اور صحیح ہے۔ دیوبند مسجد میں اگر نماز جمعہ ہو جائے تو بدعتی مسجد میں بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے نہیں، کسی بھی کافر کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ یہی حال رافضیوں کا ہے۔ مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں جیسے کہ قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ سورت پڑھتے، اس طرح آخر رکعت میں کیا حکم ہے؟ آخر رکعتوں میں فاتحہ ہے، سورت نہیں ملانی ہے۔ نماز کے قاعدے کے اندر اگر کوئی شخص عورتوں کی طرف بیٹھ جائے، عذر ہو تو صحیح ہے، بغیر عذر کے مکروہ ہے۔ الاستفتاء فی تبلیغ النساء فی ھذا الزمان کما هو المروج، یہ اس طرح نہیں ہے۔ عورتیں اپنے محرم بیٹے بھائی خاون کے ساتھ جاتی ہے اور عورتوں کو تبلیغ کرتی ہے۔ شرح بخاری میں مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں یجب تبلیغ النساء کما یجب تبلیغ الرجال، جیسے مرد تبلیغ کر سکتے عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ حبیب الرحمان کاندیل بھی منکر حدیث اور کافر دنیا سے گزرا ہے۔ پاسپورٹ کے لیے تصویر کھنچوانا یہ ایک مجبوری ہے، سر ڈکا ہوا ہو تو بہتر ہے۔ میری خالہ کا آج گردے کا آپریشن ہے، اللہ انہیں زندگی اور صحت نصیب فرمائے۔ سکندری بیگم ذوالفقار کی والدہ بیمار ہے، رب العالمین و صحت شفا دے۔ میری بیٹی چلی حفص بیجا کی عمر 8 سال تقریباً 6 ماہ پہلے بیمار ہوئی، بیماری کے دوران دونوں کی بہنیں چلی گئی، اللہ پاک انہیں نصیب فرمائے بینائی۔
میں نے شادی کی لیکن 5 سال گزر گئے اب تک اولاد نہیں. اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرمائے. کثرت سے استغفار پڑھے. اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جو سورۃ آل عمران میں ہے، وہ فرض نماز کے بعد دعا میں 3 دفعہ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اور حضرت کی جو دعا سورۃ انبیاء میں ہے اس سے پہلے 10 دفعہ پڑھ لے، یا عزیز و یا جمیل و عزیزا جمیلا ملکا کبیرا، اور پھر 10 دفعہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین صبح و شام پڑھا کرے. اور کثرت سے استغفار و مالی صدقات کرے، اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے گا. عشرت کلیم شدید علیل ہے، اللہ صحت و زندگی عطا فرمائے. مسجد کا حصہ کہاں تک ہے؟ حوض سے متصل کمروں کے پاس دروازے کے سامنے جو حدود دیوار کی ہے یہی مسجد ہے. بقیہ متعلق مسجد ہے، یعنی اند ضرورت نماز جائز ہے. سنت اور نفل تو بلا کراہیت صحیح ہے، فرض اند ضرورت پڑھی جا سکتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. استغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. جن حضرات نے اپنے مرحومین کا ذکر کیا، اللہ ان کی بخشش فرمائے. جنہوں نے بیماروں کا حال بتایا، اللہ انہیں صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. جنہوں نے اور تکالیف، مصائب، شدائد، ضروریات، آزار ذکر کیے، اللہ اپنے خزائن سے ان کی دستگیری فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، دین و دنیا اور دونوں جہانوں کے سرخروئی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ